زینت کھانا لے کر آئی اور جانے لگی۔ میں نے کہا کہ شاکرہ کو بلا کے آپ بھی واپس آؤ۔ بہت اصرار کے بعد میں نے ان دونوں کو اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے پر راضی کر لیا۔ شام سے قبل نعمت اپنے بچے کے ساتھ آیا اور زینت کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ اگلی رات ہم 12 بجے نہا کر بیڈ پر آئے تو سائقہ نے شاکرہ کو کال ملا لی اور بولی، شکی ادھر آ جاؤ، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ رات بھی جانو میری وجہ سے جاگتے رہے۔ میں نے سائقہ سے موبائل لیا اور شاکرہ سے بولا، ادھر آ جاؤ۔ وہ بہت دیر کی کوشش کے بعد آ گئی تھی۔ سائقہ اس کے ساتھ چپکلی کی طرح چپٹ کر اس کے اوپر الٹی سو گئی۔ سائقہ ان دنوں مجھے صحت کی بہتری تک پرہیز کرنے کا بولتی رہی، لیکن میں نہیں رک سکتا تھا۔ سائقہ اور شاکرہ صوفے پر بیٹھی تھی، ہم باتیں کر رہے تھے۔ انہی دنوں میری تکلیف کچھ بڑھ گئی تھی اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ میں احتیاط نہیں کر رہا تھا۔ میرے گلے میں خارش ہونے لگی۔ سائقہ اٹھ کر الماری کے پاس گئی اور شہد کی بوتل اٹھا کر میری طرف بڑھتے ہوئے اپنے منہ پر بوتل رکھی اور منہ کو شہد سے بھر کر میرے چہرے پر جھکتے ہوئے مجھے منہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ سائقہ چڑیا کی طرح پیار کرنے کے ساتھ شہد میرے منہ میں گرانے لگی۔ شاکرہ مسکراتے ہوئے بولی، لڑکی تو کسی کی نظر لگنے سے مر جائے گی۔ شادی کے اگلے ہی روز یعنی منگل کے روز سائقہ کالج چلی گئی تھی اور میں نے اسی روز سے یہ کہانی لکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں موبائل زیادہ دیر اٹھائے ٹائپ نہیں کر سکتا تھا اور وقفے وقفے سے کوشش کرتا آگے بڑھنے لگا۔ شادی کے پہلے ہفتے میں شاکرہ کی امی بھی چل بسی تھی۔ کچھ دن تک شاکرہ ادھر ہی رہی۔ سائقہ مجھے شاکرہ کے پاس چھوڑ کر کالج جاتی اور واپس وہیں شاکرہ کی امی کے گھر آ جاتی۔ شام کو شاکرہ ہمیں گھر بھیج دیتی تھی۔ شاکرہ کی امی اس کا واحد سہارا تھی۔ بھائی بہنیں اپنے گھروں کے ہو گئے تھے اور رسمی سا تعلق باقی رہ گیا تھا۔ شاکرہ گھر آ گئی تھی اور معاملات روٹین میں آنے لگ گئے تھے۔ سائقہ کے بعد شاکرہ کا بھی کوئی سہارا نہیں بچا تھا۔ شاکرہ کے بھائی بہنیں اور ماموں کبھی کبھی آ جاتا اور شاکرہ بھی دن کے کچھ وقت میں کبھی بہنوں کے پاس چکر لگا لیتی ہے۔ میرا خاندان بھی شادی کے بعد بہت دکھ دینے کے بعد منہ پھیر چکا تھا۔ ہمارا گھر پھر بھی رب نے محبتوں سے لبالب بھر دیا تھا۔ سائقہ کے یہاں آنے کے بعد برکتوں نے ایسے ڈیرے ڈالے کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کون سا کام کیسے خود سے ٹھیک ہو جاتا تھا۔ فصلوں کی آمد میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ شاکرہ سائقہ اپنی مرضی سے ضرورت مند خواتین اور بچیوں میں بانٹتی رہتی۔ ایک دن سائقہ اس مکان سے اپنا کچھ سامان اٹھانے چلی گئی اور اگلی صبح کالج جاتے مجھے ساتھ لے کر گئی اور اسی مکان میں چھوڑا کہ اس ماسی کی بیوہ بیٹی کی شادی ہے۔ وہ اس مکان کا سارا سامان اٹھانے کو بندے لے آئیں گے، آپ یہیں رہو۔ تقریباً 1 بجے کے قریب سائقہ کالج سے مکان میں آئی تو میں لان میں چمن پر لیٹا ہوا تھا۔ ڈبل بیڈ، صوفے، فریج سب کچھ ماسی کی بیٹی کو گفٹ ہو چکا تھا۔ اگلے روز سے ہی یہ مکان دوبارہ کرائے پر لگ گیا اور شاکرہ کو آج تک معلوم نہیں ہو سکا۔ شادی کے تقریباً 20 دن بعد سائقہ کی فرینڈز نے میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں ہمارے اعزاز میں تقریب کی، جہاں ہمیں ڈھیر ساری محبتوں سے نوازا گیا۔ سائقہ کی ایک چنچل دوست نے کہا، اس دیہاتی لڑکی نے محبت کا میدان مار لیا ہے۔ سائقہ کی فرینڈز اسے سکی سکی پکار رہی تھیں اور تنگ کرتی شاکرہ اور مجھے خراج تحسین پیش کرتی رہیں اور واپسی پر ہماری گاڑی کو محبتوں سے سجے گفٹ سے بھر دیا تھا۔ ایک روز جب سائقہ کے ایگزام شروع ہو چکے تھے، تھکی ہاری سائقہ گھر آئی اور سلام دعا کے بعد صوفے پر گرتی بولی، شکی 1 کپ چائے تو بنا دو۔ میں نے اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھا اور بولا، سکی تم چائے خود بنا لیتی۔ سائقہ نے پہلی بار مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور بولی، ہماری آپس کی باتوں میں تم انٹری نہیں مارا کرو، اوکے؟ شاکرہ مسکراتے باہر چلی گئی اور سائقہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ میں مسکرا کے اس کی طرف خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد مجھے دیکھ کر نگاہیں چرا جاتی۔ شاکرہ مسکراتی ہوئی چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتے بولی، جی ڈاکٹر سائقہ۔
سائقہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بولی، ڈاکٹر سائقہ ملک۔ شاکرہ اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی اور کچھ دیر بعد بولی، سکی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ سائقہ آہستہ سے شاکرہ سے کہنے لگی، یہ جو بندہ بیڈ پر لیٹا ہوا ہے نا، بہت ظالم انسان ہے، اس کے پاس خود جانا پڑتا ہے۔ وہ صوفے سے اٹھی اور اپنا سفید کوٹ اتارتے ہوئے انگڑائی لیتی میرے پاس آئی اور میرے سینے پر الٹی لیٹ گئی۔ میرے ساتھ شاکرہ بھی ہنسنے لگی۔ میں نے اسے اوپر کھینچ کے کچھ دیر پیار کیا، پھر وہ مسکراتی اٹھی اور گندے جانو کہتی اتر گئی اور چائے پینے لگی۔ شام کو وہ اپنی بک کے ساتھ کچن چلی گئی اور کھانا بنانے لگی۔ ہم نے ہر اتوار کی صبح بستی جانے اور شام کو واپس آنے کی روٹین بنا لی ہے۔ زینت کی امی کا گھر ان دونوں کا میکہ بن چکا ہے۔ سونیا مجھے آج بھی للچائی نظروں سے دیکھتی اور بارش کی امید پر آسمان پر نظریں گھما کر بادل ڈھونڈنے کی کوشش کرتی، لیکن میں محدود ہو چکا ہوں۔ میں سمجھتا جس دن بھی میں نے ان دونوں سے چھپ کر بھی کچھ کر لیا تو ہمارے گھر سے برکتیں اور محبتیں ایک ساتھ اٹھ جائیں گی۔ حالانکہ میرے لیے راستے پہلے سے بھی زیادہ کھل گئے تھے اور بستی کے ان کچے گھروں سے میڈیکل کالج اور اس سے بھی آگے تک میری وفا کی داستانوں پر درجنوں میسج اور کالیں آ جاتی تھی۔ میں نے اپنے جس وجود کی انگ انگ کو حرام کی لذتوں کا عادی بنا لیا تھا، میں اس ٹوٹے وجود کی کھرچیاں آج بھی سنبھالنے کی جستجو کر رہا ہوں۔ جس گاڑی کو میں نے لذتوں کا بیڈ روم بنا لیا تھا، اسے آج تک پھر نہیں دیکھ سکا۔ میں سائقہ کو پا کر اپنے اس معیار پر واپس آ چکا ہوں جہاں سے میں بھٹک گیا تھا۔ شفقت آج بھی بستی میں ضلالت کی زندگی گزار رہا ہے اور زینت کی امی ہر بار شاکرہ سے کہتی ہے، بیگم صاحبہ آپ کی چپیڑوں نے اس بگڑے لڑکے کو سیدھا کر دیا ہے۔ سائقہ کی بھابھی سائقہ کو دیکھ کر آج بھی اپنی آگ میں جلتی ہے۔ پچھلے دنوں جب ہم رات کو ایک ساتھ کھانا کھانے کے بعد باتیں کر رہے تھے تو میرے ایک عزیز کی کال آ گئی۔ انجانا سا نمبر تھا۔ میں نے کال پک کر لی۔ روحان سے لہجے کی اداکاری کرتا، میرا خونی رشتہ کل اپنی بیگم کے ساتھ ہمارے ہاں آنے کی بات کر گیا۔ میں نے اوکے کہا اور کال منقطع کر دی۔ شاکرہ کو بتایا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زاہد، مجھے انہوں نے بہت دکھ دیے ہیں۔ زاہد، یہ جادوگر اب میری سکی کو مارنا چاہتے ہیں۔ شاکرہ نے سائقہ کو اپنی گود میں لٹا لیا۔ میں نے اسے اشارہ کرتے ہوئے چپ کرایا اور اسی نمبر پر کال بیک کر لی۔ چچا، آپ ہمارے گھر نہیں آئے۔ آپ کی ایک کال پر ہماری سب کی ہنسی آنسوؤں میں بدلنے لگی ہے۔ ہم ایسے ہی خوش ہیں، آپ اپنی دنیا میں خوش رہیں۔ میں نے موبائل کو سائیڈ پر پھینکا اور سکی پر لیٹتا چلا گیا۔ اگر شاکرہ اپنی ضد پر قائم رہتی اور اگر اس سے پہلے نہیں تو سائقہ کی امی کی وفات کے بعد اگر مجھے شاکرہ کو طلاق بھی دینی پڑتی تو بھی ناممکن نہیں تھا، لیکن شاکرہ نے نہ صرف میدان مار لیا تھا بلکہ محبتوں کے اس پودے کو ایک طاقتور درخت بنا لیا تھا۔ آج ہم تینوں کا ایک دوسرے کے بغیر سیکنڈ گزارنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ سائقہ MBBS سیکنڈ ایئر میں ہے۔ رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ خون کالے ہوئے تو پوری بستی احساس کے رشتوں سے بھر گئی۔ شاکرہ اپنے گھر کی ملکہ ہے، سائقہ ہم دونوں کی شہزادی ہے، اور پھر یہ دونوں مجھے بادشاہ بنا گئی ہیں۔ دونوں مجھے بچے نہیں دے سکتی تو کیا ہوا؟ لازمی نہیں کہ انسان کی سب خواہشیں پوری ہوں۔ بادشاہوں کے پاس بھی بہت سی حسرتیں باقی رہتی ہیں۔ میں بھی اس خلش کے ساتھ عمر بتا سکتا ہوں۔ میں اپنی سچی کہانی کو شاکرہ کے نام کرنا چاہتا ہوں، جس نے نہ صرف اپنی محبت کو امر کر لیا ہے بلکہ ہم دونوں کو بھی محبتوں میں رنگ دیا ہے۔ اگر شاکرہ کی انا باقی رہتی تو پتہ نہیں ان دنوں ماں کی وفات کے بعد وہ کہاں ہوتی۔ میں اپنی اس کہانی کو ان لڑکے لڑکیوں کے نام کروں گا جو ویڈیوز اور چیٹنگ سے اپنا وقت اور اپنی صحت گنوا رہے ہیں۔ ان مردوں کے نام کرنا چاہوں گا جو گھر سے باہر محبتوں کی تلاش میں اپنا اور اپنی دوست کا گھر بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ ان لڑکیوں کے نام کرنا چاہوں گا جو کم عمر اور خوبصورت نوجوان ڈھونڈنے کی تلاش میں خود کو کھلونا بنا کر اپنی زندگی برباد کر دیتی ہیں۔
उन नौजवानों के नाम करना चाहूँगा जो लड़कियों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। उन लड़कों के नाम करना चाहूँगा जो देहात की लड़कियों पर लतीफ़े बनाते हैं। उन देहात की लड़कियों के नाम करना चाहूँगा जो एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं। उन बे औलाद जोड़ों के नाम जो अपनी अनाह की खातिर अपने घर बर्बाद कर देते हैं। इन सब दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मेरी कहानी को पसंद किया और उसके लिए इंतज़ार करते रहे। माजरत के साथ मैं ताहिर का शिकार होता रहा क्योंकि मैं अब भी तकलीफ़ में हूँ और अपने बाजुओं को रेस्ट देता कहानी की ये किस्त टाइप करते रात गुजार कर सुबह की जानिब बढ़ चुका हूँ। आज तक के हालात तकरीबन बता चुका हूँ। अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ नया मोड़ आया तो इस कहानी की नई किस्तें दोस्तों से ज़रूर शेयर करूँगा। 2 रोज़ कबल एक मांगने वाली औरत घर आई। शाकिरा से कुछ बातें करते पूछने लगी, आपका मसला शुरू से था? शाकिरा ने बताया कि नहीं, शादी के पहले माह में लगता था कि मुझे हमल हो गया है, लेकिन फिर तब से आज तक यही लगता है कि मेरा पेट अंदर से बहुत खुश्क हो गया है। खातून इधर उधर देखते हुए बोली, ये तो जादू है और उस लड़की की औलाद भी नहीं होगी। उसने सायका की तरफ इशारा कर दिया। शाकिरा ने सायका को देखकर मसनूई मुस्कुराहट का तबादला करते मायूसी से मेरी तरफ देखने लगी। खातून बोली, आप आज 500 दे दो, मैं आज बच्चों को गोश्त खिला के उनसे दुआ कराऊंगी। सायका और शाकिरा ने अपना अपना 500 देकर नाम आंखों से उस खातून को गेट तक छोड़कर वापस आई थी। अभी रात 1 बजे के करीब सायका मेरे सीने पर मुक्का मार के ये कहते हुए नींद के मज़े में मस्त शाकिरा के सीने पर लेटती चली गई, गंदे जानू, मैं तेरी और शादी करूँगी। ए जिस तन लगदी है ओ तन जाने, मुहब्बत दे दिल चों भुलेखे नहीं जाते, मुहब्बत दे मजबूर वेखे नहीं जाते। मुहब्बत ने मजनू नू कासा फड़ाया, मुहब्बत ने रांझे नू जोगी बनाया, मुहब्बत दे लुटे ते हो जान दीवाने, ए जिस तन लगती है ओ तन जाने। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वाला नावल बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।